الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع سنت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس وقت محبت فرماتے ہیں جب بندے کے دامن میں سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی زندگی میں ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی اتباع سنت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتنا عمل کیا کرتے تھے کہ گویا کہ وہ آپ کی نقل بن چکے تھے۔ یہی وجہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو جب آپ قباء کے مقام پر پہنچے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق نہ جان سکے، حالانکہ سمجھدار تھے، شعور والے تھے۔ آتے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار تھے۔ آپ نے دل میں سوچا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، چلو اس وقت مجھے مصافحہ کر رہے ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب سورج کی کرنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو چادر کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کر لی۔ پھر معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو لٹکایا ہوا ہے، اپنی چادر کو سایہ کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال میں، افعال میں، سیرت میں، سنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا کہ لوگ آ کر پہلے ابو بکر صدیق کو سلام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے، باہر سے آنے والا آ کر پوچھتا تھا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی سبھی کا لباس بھی ایک جیسا، سبھی کی پگڑی بھی ایک جیسی، اور اقوال بھی ایک جیسے، اعمال بھی ایک جیسے، افعال بھی ایک جیسے۔ تو آنے والا آ کر پوچھتا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ایک فرق نظر آتا ہے، اور وہ ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا، عبداللہ بن مبارک نے حضور کو نہیں دیکھا، ورنہ جیسے صحابہ کی زندگی ہے ویسے عبداللہ بن مبارک کی زندگی ہے۔ صحابہ میں اور عبداللہ بن مبارک میں ایک ہی فرق ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عبداللہ بن مبارک نے زیارت نہیں کی، ورنہ جیسے صحابہ کے اقوال ویسے عبداللہ بن مبارک کے اقوال، جیسے صحابہ کے افعال ویسے عبداللہ بن مبارک کے افعال۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 10 سال خدمت میں رہا، 10 سال کے بعد جانے لگا،
اور حضرت نے پوچھا خیریت سے جا رہے ہو؟ پر حضرت میں نے آپ کی زندگی میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے میرا کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں نے 10 سال میں آپ کی زندگی میں کوئی طریقہ حضور کی زندگی کے خلاف نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو بڑی کرامت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، ایک درخت آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے وہاں پر قضائے حاجت نہ فرمائی۔ تو غلام نے کہہ دیا حضرت آپ کو جب ضرورت نہیں تھی تو پھر یہاں پر بیٹھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تھی، آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا ہے، اگرچہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس لیے میں اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس جگہ پر بیٹھا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فارس میں گئے، فارس کے دسترخوان پر کھانا کھانے لگے، شاہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر کھانا چاہا، تو ایک ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت حذیفہ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں بادشاہوں کے دسترخوان پر اس طرح کے گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانا عیب ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں جہاں بھی ہوں گا، چاہے وہ میرا اپنا دسترخوان ہو، چاہے وہ بادشاہوں کا دسترخوان ہو، میں حضور کی سنت کے مطابق ہی کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا، اور یہی چیز ہمارے علماء میں نظر آتی تھی، ہمارے علماء کرام ان کی زندگی میں اتباع سنت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 3 دن اپنی زندگی کا بغور مطالعہ کیا، اپنی زندگی کو دیکھا، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کو دیکھا۔ 3 دن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کوئی بھی عمل حضور کی سنت کے خلاف نہیں۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، جنگل میں آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا ایک سنت رہتی ہے اگر آپ چاہو تو اس پہ عمل ہو جائے۔ کہا وہ کون سی؟ پر میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، میرا دل چاہتا ہے باقی سنتوں پہ عمل ہو گیا ہے، اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ حالانکہ بڑھاپا تھا، ضعف تھا، کمزوری تھی، دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن سنت سمجھ کر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ لگائی۔ ہمارے بزرگ تھے اسلاف میں، کبیر والا میں حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بڑے متبع سنت تھے۔ حضرت کے پاس ایک رسالہ تھا علیکم بسنتی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا میں نے اس کتاب میں جتنی بھی سنتیں ہیں سب پر عمل کر لیا ہے، اور میں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، ایک سنت پہ عمل کرتا ہوں تو اس پہ نشان لگا لیتا ہوں، پھر دوسری سنت دیکھتا ہوں پھر اس پہ عمل کرتا ہوں، پھر تیسری سنت کو دیکھا اس پہ عمل کیا، یوں اس کتاب کے اندر جتنی بھی سنتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے ساری سنتوں پہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لیا ہے۔ ہم بھی اگر ایسا کریں تو حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو اپنایا جبکہ لوگ اس سنت کو چھوڑ چکے ہوں، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔